کے حوالے کر دینا اور اس سے بہتری کی امید رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم جانیں گے کہ استخارہ ہم کس لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی کام کرنا ہو، مثلاً کی تجارت یعنی کہ بزنس، یا تجارت میں حصہ لینا ہو، یا پھر نکاح کرنا ہو، یا کوئی بھی کام ہو، تو چاہیے کہ آپ اپنے پروردگار سے خیر کی دعا کریں اور مشورہ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ہر خیر و شر کا اس کو پتہ ہے۔ اسی لیے اگر ہم اپنے رب سے مشورہ لیں گے تو وہ اپنے بندے کو نفع کے راستے پر ہی چلائے گا۔ تو اس مقصد کے لیے 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، جن کو ہم صلاۃ الاستخارہ کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس طرح استخارہ سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورتیں سکھاتے تھے، اور یوں فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت پڑھے، پھر یہ دعا کرے۔ استخارے کا نتیجہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا، اور اگر بہتر نہیں ہوگا تو اس سے دور کر دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ خواب میں دکھائی دے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ کوئی اور کسی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے، استخارہ وہی کرے گا جس کا مسئلہ ہے، کوئی اور کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو استخارہ کرنا سکھایا، صحابہ کرام نے خود استخارہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کروایا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ استخارہ صرف رات میں کیا جاتا ہے، بٹ ایسا نہیں ہے۔ استخارہ مکروہ وقت کو چھوڑ کر کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ مکروہ وقت کب ہوتا ہے؟ جب طلوع آفتاب ہو، یعنی کہ سورج نکلنا شروع ہو جائے جب تک کہ پورا نہ نکلے۔ دوسرا زوال کے وقت، یعنی جب سورج بیچ میں ہو، یعنی کہ بالکل سر کے اوپر۔ اور تیسرا غروب آفتاب، جب سورج ڈوب رہا ہو۔ یہ تینوں اوقات جو ہے وہ صرف 10 سے 15 منٹ تک ہی رہتے ہیں۔ ایک لاسٹ اور امپورٹنٹ بات، دعا پڑھتے ہوئے جب حاد الامر پر پہنچے تو اس جگہ پر اپنی حاجت کو دل میں دھیان کریں۔ جزاک اللہ خیر۔